بارے میں ہوگا۔ جب نماز ہی ہماری خراب ہے، جب نماز ہی ہماری صحیح نہیں ہے، ہم پابندی سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو بتائیے دوسری چیزوں کا تو سوال بھی نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اس لیے سب سے اہم چیز ہماری زندگی کے اندر، سب سے اہم چیز اور سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے، اور قرآن کے بعد حدیث کے اندر کئی احادیث آئی ہیں نماز کے سلسلے میں، کئی احادیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نماز کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال دے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہے، کوئی آدمی اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو بتائیے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل بھی میل کچیل اس کے پر باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، کوئی آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور بہت سی روایتوں کے اندر ہے، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی 3 چیزوں میں جلدی کرو، 3 چیزوں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز پڑھ لو، جب نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے۔ بہت تاکید آئی ہے، نماز نہ پڑھنے پر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ دنیا و ما فیہا سے بہتر بتائی گئی ہے نماز کو، دنیا و ما فیہا سے بہتر بتائی گئی ہے نماز کو، کہ نماز دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نماز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ حقیقت بھی وہی ہے۔ اگر آپ نماز کو دیکھیں گے، ویسے تو ایک جنگ کے بعد، غالباً جنگ خیبر کے بعد، ایک صحابی رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر آپ سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے مال غنیمت سے جو تجارت کی ہے اس میں مجھے بہت سارا فائدہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ تمہاری 2 رکعت نماز پڑھنا اس دنیا کے فائدے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی نماز کی فضیلت الگ ہی ہے، بہت عمدہ ہے۔ نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز اللہ کی خاص عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندہ حاضری دیتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو آواز لگاتے ہیں تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری خصوصیت نماز کے اندر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا شوق دیکھیے کہ بیمار ہیں، سخت تکلیف کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نماز چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے پیر میں تیر دھس گیا تھا تو لوگ اس کو نکالنا چاہتے تھے، آپ درد برداشت نہیں کر سک رہے تھے تو تیر نکالنے نہیں دے رہے تھے، مگر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے اس وقت میں ہم اس کو تیر کو نکال لیں گے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اتنی عمدہ تھی کہ نماز میں ایسے آپ منہمک ہو گئے ہیں کہ آپ کے پیر سے لگا ہوا تیر بھی نکال لیا گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور نماز کو چھوڑنے کی بات تو صحابہ کو تو چھوڑیے، منافق تک اس زمانے کا جرأت نہیں کر سکتا تھا نماز کو چھوڑنے کی۔ منافق کہتے ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اور اس کے دل کے اندر ابھی کفر باقی ہو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تک بھی نماز کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ جو شخص اگر چل کر مسجد کو نہیں آ سکتا تھا تو 2 آدمی کے سہارے سے وہ مسجد کو آتا تھا۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ ہم لوگ کئی مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب چل نہیں سکتے تھے تو 2 صحابہ کے کاندھوں پر آپ نے
مونڈوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر مسجد تشریف لائے ہیں۔ اتنی تاکید اور اتنے بتائے اہمیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کے اندر بھی یہ صفت تھی، یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کے اندر۔ عام طور پر ہم لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو سب سے اہم چیز ہے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ہم اس کی ہی پرواہ نہیں کرتے، اس کی ہی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہی نماز ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم لوگ نماز کی پابندی کیا کرو، تم لوگ نماز پڑھتے رہا کرو، رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ اور خود علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، یعنی دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی ہے۔ بہت عمدہ چیز ہے نماز۔ آپ کو نماز یعنی 2 رکعت نماز کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس پر ایک آدمی کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اگر آدمی کوئی وضو کرے، کوئی شخص وضو کرے، کوئی عورت وضو کرے، صرف 2-4 منٹ کے اندر وضو ہو جائے گا، اس کے بعد 1-2 رکعت نماز کو اگر پڑھتی ہے کوئی عورت، تو میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 منٹ کے اندر اتنا سا تھوڑا سا وقت اس میں نماز کے لیے لگے گا، مگر اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ خود وضو کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی جو کوئی انسان، جو کوئی عورت وضو کرتی ہے تو اس وضو کے پانی کے آخری قطرے سے تک لے کر اس کے تمام گناہ ختم دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میری امت کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، اور جب اس حال میں میری امت اس حال میں ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر ہم صرف 2-3 منٹ کے اندر وضو کر لیتے ہیں، کل حشر کے میدان کے اندر یہ ہمارے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر آگے الفاظ یہ بھی ہے، جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ اتنی زیادہ وضو کرے، یعنی صرف ایک وضو کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، ایک وضو کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ کل حشر کے میدان کے اندر پہچانے جائیں گے کہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اب جب ہم رکعت باندھتے ہیں 2 رکعت نماز کے لیے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت صالح ابن حیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو وائل کو چند چیزیں عنایت فرمائیں اور فرمایا کہ تکبیر تحریمہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی صرف اللہ اکبر کہنا ہاتھ باندھنے کے لیے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد تکبیر کے بعد ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں، تو ثنا کے بارے میں یہ آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز، جو سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ بندے اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے کہ اللہ کا نام بابرکت ہے، بلند و بالا ہے، بڑا اونچا مقام والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ بندہ اور بندی اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اور ثنا کے بعد ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف کیا اور دیکھا، تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازہ جو آسمان میں آج کھلا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا، زمین پر آیا،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتہ آج زمین پر نازل ہوا ہے، اترا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ فرشتہ دنیا کے اندر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نورین کی خوشخبری ہو، آپ کو 2 نورین کی خوشخبری ہو۔ ایک نور تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ جو کوئی بندہ بندی اس سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس نور کو پا لیتے ہیں۔ یعنی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ 1-2 رکعت نماز پڑھنے میں ایک ایک ارکان پر، ایک ایک رکن پر ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے، کتنی فضیلتوں والا ایک ایک رکن ہے۔ دیکھیے کہ وضو پر اتنی زیادہ فضیلت، تکبیر تحریمہ پر فضیلت، ثنا پر فضیلت، سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ نور کو پا لیتا ہے، وہ نور کو پا لیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ختم پر ہم لوگ آمین کہتے ہیں، ہم لوگ آمین کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کی آمین کے بعد، یعنی جو کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو آسمانوں پر فرشتے بھی اس آمین پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے بندی کی آمین ان فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر مشابہت اختیار کر لے، یعنی اسی وقت میں دونوں کی آمین کہی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے بندی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی صرف لفظ آمین کہنے پر، وہ ہماری آمین سورہ فاتحہ کے بعد فرشتوں کے ساتھ اگر ہماری آمین کہی جا رہی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ آمین ہماری فرشتوں کی مشابہت ہمیں آ گئی ہے، فرشتے جس وقت کہہ رہے ہیں ہم بھی اسی وقت میں کہہ رہے ہیں، تو اس آمین پر ہماری مغفرت کی جا رہی ہے۔ یعنی تمام پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آمین کہنے پر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی بندہ بندی لمبا قیام کرتے ہیں، یعنی نماز کے اندر لمبی رکعت اگر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ضمیر سورہ لمبا پڑھتے ہیں، لمبی قیام کرتے ہیں، تو موت کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتے ہیں، موت کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتے ہیں۔ آگے رکوع، قومہ، سجدہ، ہر ایک رکن پر بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور مکمل نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اس میں رکوع بھی اچھا کرے، سجدہ بھی اچھا کرے، قومہ بھی اچھا کرے اور اچھی طرح تشہد پڑھے، تو وہ نماز اس بندی کو دعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ یعنی رکوع، قومہ، سجدہ اگر ہمارا اچھا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رکن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رکن ہمیں دعا دیتے جا رہا ہے، اے اللہ جیسے اس نے میری حفاظت کی ہے تو بھی اس کی حفاظت کر۔ کتنی بڑی دعا ہے دیکھیے، صرف 1-2 رکعت نماز کی فضیلت، 1-2 رکعت میں جو ارکان ادا کرتے ہیں ہم لوگ، اس ارکان میں سے ایک ایک رکن کی فضیلت دیکھیے کہ رکوع، قومہ، سجدہ اچھی طرح اگر ہم کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز اس بندی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ اور کل حشر کے میدان کے اندر ایک خوبصورت سے خوشبو میں لپیٹ کر وہ نماز دوبارہ ہمیں بطور ثواب کے دی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اور بندی اگر نماز میں رکوع، قومہ، سجدہ صحیح طور پر نہیں کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری ہے۔ صحابہ نے کہا بدترین چوری کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بندی نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کرے تو وہ سب سے بدترین چوری ہے، وہ سب سے بدترین چوری ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام بتلائیے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہوں، ایسا کام بتلائیے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدہ کیا کرو،
کیا کرو؟ سجدہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر اس کا ایک مقام مرتبہ بلند فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، جب کوئی بندی سجدہ کرتی ہے تو وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں بندہ بندی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس قرب کی حالت میں آپ اللہ سے مانگو، آپ اللہ سے مانگو۔ اور جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتے ہیں، تو اس کی فضیلت کے اندر ہے۔ اس میں بھی آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو پیچھے سے کسی صحابی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کون ہے جس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسے الفاظ ادا کیے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 30 فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اس کے ثواب کو لکھنے میں۔ صرف ربنا ولک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جب کوئی بندی کہتی ہے تو 30 فرشتے جھگڑتے ہیں اس کے ثواب کو لکھنے میں، اس کے ثواب کو لکھنے میں۔ اور جب ہماری نماز ہوتی ہے تو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندی تشہد پڑھتے ہیں تو اس تشہد کی وجہ سے پوری دنیا کے بندوں کے اندر رحمت اور خیر بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ تشہد پڑھنے سے پوری دنیا کے بندوں پر، پوری انسانیت میں رحمت برستی ہے اور خیر بڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ بندی ایک مرتبہ درود پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور جنت میں اسے 10 درجے کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندی نماز سے سلام پھیرنے کے لیے سلام کہتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی مسلمانوں کی 3 چیزوں سے بہت زیادہ جلتے ہیں، بہت زیادہ انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز سلام ہے، ان میں سے ایک چیز سلام ہے۔ اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سی یعنی ایک 10 منٹ کا ہمارا عمل، وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نفل نماز، فرائض تو ہے ہی، فرائض سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے ہمیں، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے ہم حضر میں ہوں یا کسی بھی کام میں کیوں نہ ہو، ہمیں نماز پڑھنی ضروری ہے۔ فرض ادا کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ میں نفل نماز کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نماز کے ایک ایک رکن پر دیکھیے کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہو جا رہا، ہمارا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوتے چلے جا رہا ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حشر کے میدان کے اندر سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے تو تمام مومن لوگ سجدے کے اندر گر جائیں گے، تمام مومن لوگ سجدے کے اندر گر جائیں گے، مگر وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ وہاں پر حشر کے میدان کے اندر جمع ہوں گے، تو ان لوگوں کے سامنے جب ہم سجدہ نہیں کر سکیں گے اپنے رب العزت کو، تو بتائیے کتنی زیادہ شرمندگی ہوگی، کتنی زیادہ شرمندگی ہوگی۔ نماز کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پابندی سے نماز پڑھنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ الحمدللہ مدرسے والے ہر ہفتہ آپ لوگوں کی تربیت کے لیے، اصلاحی معلومات کے لیے، دینی معلومات کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں۔ ان پروگرام سے جو سن کر آپ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز ہماری زندگی کے اندر داخل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر سنیں
اور یہاں سے واپس چلے جائیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنا وقت نکال کر یہاں پر آ رہے ہیں، یہاں بیٹھ رہے ہیں، یہاں پر لوگ آ کر آپ کو وہ دین کی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مکمل ہی نہ صحیح ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز تھی یہ نماز۔ دوسری چیز جو میرے ذہن کے اندر ہے وہ ہے علم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علماء اس فریضے کے اندر اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب ہمیں ضرورت کیا ہے، کس وقت میں کیا ضرورت ہمیں پیش آ رہی ہے، اس وقت میں دین اسلام کا کیا مسئلہ ہے، اس وقت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو جاننا ہم اور آپ پر تمام پر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ جب ہم بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو بلوغیت کے احکام کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہوتی ہے، تو نماز کے تمام مسائل کا جاننا ہم پر ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، نماز کے تمام احکامات کا جاننا، تمام مسائل کا جاننا ہم پر ضروری ہے۔ ہم پر روزے فرض ہوتے ہیں، روزوں کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، یعنی روزے کی حالت میں کسی عمل کی وجہ سے میرا روزہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا، یا روزہ کن کاموں سے مکروہ ہوتا ہے یا کن کاموں سے روزہ صحیح ہوتا ہے، روزے کے اندر کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کون سے کام نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام مسائل یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عالموں ہی کو معلوم ہو۔ عالموں کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، اس سے آگے کا ان کو علم حاصل کرنا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، ان کی تشریحات کرنا ہے، ان سے مسئلے مسائل نکالنا ہے، مگر ہر مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر ضروری ہے کہ ہمیں بقدر ضرورت علم حاصل کریں۔ جب ہم تمام پر روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے یا کن کو نہیں دینی چاہیے، یعنی ضرورت ہے ہماری زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، تو ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم بقدر ضرورت علم بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر حج کی توفیق ہو جائے تو حج کے مسائل، حج میں پیش آنے والی چیزیں یہ معلوم ہونی ضروری ہے، یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر فریضۃ کہا گیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر جس وقت میں جو ضرورت آپ کو پیش آ رہی ہے اس وقت کا علم یا اس وقت کے مسائل یا اس کام کے آداب ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس وقت کے آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اگر ہم ماں ہیں تو بچوں کے آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے، بچوں کی پرورش کس طرح کرنی چاہیے، بچیوں کی پرورش کس طرح کرنی چاہیے، انہیں کیا آداب بتلانے چاہیے، ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بہن ہے تو بہن کے حقوق، بھائیوں کے حقوق جاننے کی ضرورت ہے، بھائی ہے تو بہنوں کے اور والدین کے حقوق جاننے کی ضرورت ہے، بیٹی ہے تو ماں باپ کے ہم پر کیا حقوق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، والدین سے، بھائی بہن سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، یہاں تک کہ پڑوسیوں سے بھی ہمیں واسطہ پڑتا ہے، تو ہماری ضرورت ہے، پڑوسی ہماری ضرورت ہے، بھائی بہن ہماری ضرورت ہے، اولاد ہماری ضرورت ہے، ماں باپ ہماری ضرورت ہے۔ تو بتائیے کیا ان تمام کے آداب ہمیں معلوم ہے؟ بڑوں کے ساتھ کس طریقے پر رہنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، چھوٹوں پر کس طرح شفقت کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے کیا ہمیں معلوم ہے۔ یہ تمام چیزوں کا علم جاننا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا علم جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم بیوی ہے تو شوہر کے ہم پر کیا حقوق ہیں ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم بیوی ہے تو شوہر کے ہم پر کیا حقوق ہیں،
یہ حقوق ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی سامان تک خرید رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو دکاندار کے کیا مسائل ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس چیز کے کیا مسائل ہیں، یہ خرید سکتے یا نہیں خرید سکتے، تو خریدنے کا طور طریقہ کیا ہے، یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ تمام چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تو دنیا میں زندگی گزارنے میں یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت میں ہم کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کا جاننا ہم پر ضروری ہے۔ جس وقت میں ہم جتنی چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کا جاننا ہم پر ضروری ہے، تبھی اس حدیث پر عمل کرنے والے کہلائیں گے، تبھی ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت باتیں معلوم ہو جاتی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یا ایسا بھی ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی معمولی طور پر دنیاوی دوسرے لوگ جیسا زندگی گزارتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی گزرتے چلی جاتی ہے۔ شادی ہوتی ہے، شوہر کے کیا حقوق ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بچے ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے بعد ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کی ہو جاتی ہے، بچوں کی شادی کرتے ہیں تو گھر میں بہویں آتی ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں رہتا ان کے حقوق کیا ہے، اگر ہم بہو ہیں تو ساس کا احساس نہیں رہتا ان کے کیا حقوق ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں نامعلوم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ ہر گھر کی الگ کہانی ہوتی ہے، ہر گھر کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ تمام کو اگر یہ مسائل معلوم ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہمیں معلوم ہوں تو کسی گھر کا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ماں ہے تو ماں اپنے اعتبار سے دین پر چلے گی، اولاد ہے تو اولاد دین پر چلے گی، ماں دین پر چلے گی تو اولاد کی حق ضرور ادا کرے گی، اولاد اگر دین پر چلے گی تو ماں کا حق ضرور ادا کریں گے، ساس اگر دین پر چلے گی تو بہو کا حق ضرور ادا کرے گی، بہو اگر دین پر چلے گی تو ساس کا حق ضرور ادا کرے گی، بھائی اگر دین پر چلے گا تو بہنوں کا حق ادا کرے گا، بہنیں اگر دین پر چلیں گی تو بھائیوں کا حق ادا کریں گے۔ اسی طرح ہر آدمی، ایک پڑوسی اگر دین پر چلے گا تو دوسرے پڑوسی پر حق ادا کرے گا، اور دوسرا پڑوسی دین پر چلے گا تو پہلے پڑوسی کا حق ادا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کا علم ہمیں جاننا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا یا ان کے آداب کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو ہم ایسے ہی چلتے پھرتے زندگی گزار دیں، یہ کیا دین کے اندر اتنی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، بالکل پیچیدگیاں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، صحیح طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور کوئی مسئلہ دین کے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ یہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولے سے لے کر قبر تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر مسئلے کا مسئلہ دین کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم تیار ہوں گے، ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو، تو خود بخود ہمارا گھرانہ دیندار ہو جائے گا۔ جب ہمارا گھرانہ دیندار ہوگا، ہماری اولاد دیندار ہوگی تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ آج ہمارے سامنے دو باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، بالکل بھی نماز کو نہ چھوڑیں، قضا نہیں ہونی دینی چاہیے۔ اگر غفلت سے قضا ہو جائے تو فوراً اس کو نشان لکھ کر، ایک پیپر میں، ایک کاپی میں لکھ کر، یعنی تو فوراً دوسری نماز سے پہلے اس کو ادا کر لیں، فوراً اس کو ادا کر لیں۔ یہ ایک ارادہ کر لیجئے، جو کچھ بھی ہو جائے، جو بھی معاملہ ہو جائے، میں ہرگز نماز کو نہیں چھوڑوں گی، جو کچھ بھی معاملہ ہو جائے میں ہرگز بھی نماز کو نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل مرنے کے بعد قبر میں کام آنے والی چیز نماز ہے، نماز قبر میں کام آنے والی چیز نماز ہے۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری چیز، ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.